دوستان محترم، ایک دن امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ممبر سرونی پر جلوہ گر تھے۔ ایک منافق نے سوال کیا، سوال بڑا عجیب تھا۔ عرض کی، مولا آپ کا یہ دعویٰ ہے سلونی قبل ان تخفضونی، کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، تو آج بتائیے کہ میں آج کھاؤں گا کیا؟ تو امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ تو آج چاول اور دودھ کھائے گا، یعنی کہ دودھ میں چاول ڈال کے کھائے گا، میٹھے چاول۔ اس نے کہا، یا علی پھر سنیے، آپ نے یہ فرمایا کہ میں دودھ اور چاول لوں گا، یعنی کہ چاولوں میں دودھ ڈال کے کھاؤں گا، تو آج میں آپ کے دعوے کو معاذ اللہ باطل کروں گا، آج میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہتا ہوا مسجد کوبہ سے باہر نکلا اور یہی بات وہ کہتا ہوا بازار میں جا رہا ہے کہ آج علی نے یہ کہا ہے لیکن آج میں یہ نہیں کروں گا، آج علی نے یہ کہا ہے آج میں یہ نہیں کروں گا۔ گھر پہنچا، ایک روایت میں یہ کہ اونٹنی اس نے بچہ جنا تھا، ایک میں یہ کہ بھیڑ نے بچہ جنا تھا، اور اس کا دودھ نکالا۔ بیوی سارا دن مصروف رہی کام میں، اور جاتے ہی اس نے کہا کہ اے میری زوجہ، مجھے بھوک بہت سخت لگی ہے، بتا بنایا کیا ہے؟ اس نے کہا بنانا کیا ہے، آج ہماری اونٹنی نے بچہ جنا ہے تو دودھ ہویا تھا، میں مصروف تھی، اس وجہ سے میں نے آج چاول بوائل کیے ہیں، اس میں دودھ ڈالو، شکر ڈالو اور کھاؤ، بہترین غذا۔ اس نے کہا پھر یہ بات ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا کیوں، کیا بات ہے، کھاؤ کیوں نہیں، اتنی مزیدار چیز اور تم تو پسند ہی بہت کرتے ہو۔ اس نے کہا پسند بہت کرتا ہوں لیکن آج نہیں کھاؤں گا، آج نہیں کھاؤں گا۔ کہنے لگا جاؤ پھر گلی میں کسی اپنی دوست کے گھر اور ان سے کھانے کا پوچھو۔ اب وہ اپنے ساتھ ہمسائے کے گھر گئی، جا کے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا بنایا ہے؟ وہ کہنے لگی کیا بنانا ہے، آپ کی طرف سے دودھ آیا تھا، ہم مصروف تھے، ہم نے چاول بوائل کیے، دودھ اور چاول ہیں، لے کے جانے بسم اللہ۔ ساتھ والی کے گھر گئی، ساتھ والی نے بھی یہی کہا کہ بڑے دنوں بعد کسی کے گھر سے دودھ آیا تھا، ہمارے پاس چاول پڑے تھے، ہم نے چاول بوائل کیے ہیں اور دودھ اور چاول ہیں، اگر حکم کرو تو دے دیتے ہیں۔ وہ واپس آئی، اس نے کہا بھئی بات یہ ہے، کھانے چاول ہی پڑنے چاول ہی کھانے پڑنے ہیں۔ اب اس نے وہ ضد پہ اڑا تھا، وہ گھر سے باہر نکلا، اب ایک دوست کے گھر گیا، اس سے جا کے پوچھا کہ پکا کیا ہے؟ اس نے کہا پکنا کیا ہے، بیگم مصروف تھی، چاول بوائل کیے ہیں، دودھ پڑا ہوا تھا، دودھ اور چاول ہیں، اگر کہو تو پیش۔ اس نے کہا نہیں، چاول نہیں کھاؤں گا۔ اب یہ اپنے اس دوست کے گھر سے نکلا تو باہر مکہ شہر سے باہر نکلا کیونکہ میں قافلہ دیکھوں، اب بھوک بھی زور سے لگی ہوئی ہے۔ اب قافلہ آ رہا ہے، قافلے والوں کو روکا، قافلے والوں سے سوال کیا کہ یار تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا اب دسترخوان پہ بیٹھے ابھی پیش کرتے ہیں۔ خیر دسترخوان لگا تھا، وہ بیٹھا، لوگ ساتھ بیٹھ گئے، اب وہ دسترخوان پہ چاول اور دودھ آ گئے، ابلے ہوئے چاول اور ساتھ دودھ آ گیا۔ اب اس نے دیکھا چاول اور دودھ ہے، اس نے کہا کچھ اور؟ اس نے کہا جی کچھ اور نہیں ہے، صرف یہی ہے، کیونکہ ہم تو بڑے دور سے نکلے ہوئے تھے، جو اور چیزیں تھیں وہ ہم نے کھا لی، اب تو کھجوریں بھی نہیں ہیں، اب تو صرف چاول اور دودھ ہیں۔ اب یہ اٹھنے لگا۔ اب عرب کا اصول تھا کیا کہ کوئی جب دسترخوان پہ بیٹھ جاتا تھا اور کھائے بغیر اٹھتا تھا تو وہ اپنی توہین سمجھتے تھے، یعنی کہ روایات میں آتا ہے کہ قتل کرنے تک لوگ پہنچ جاتے تھے کہ کوئی دسترخوان سے کھائے بغیر اٹھے۔ اب وہ اٹھنے لگا، اس نے کہا خبردار بیٹھو، دودھ اور چاول یہ کھانے پڑنے ہیں۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گا، میں نے آج قسم کھائی۔ اس نے کہا نہ کھاؤ گے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے کہا نا تو انہوں نے پکڑ کے مارا اور مار کے دودھ اور چاول کھلائے، دودھ اور چاول بھی کھائے، مار بھی کھائی۔ اب دودھ چاول اور مار سمیت کھانے کے بعد مکہ شہر میں واپس آ رہا ہے، جیسے ہی پہنچا نا آگے امیر کائنات تشریف فرما تھے، چلے آ رہے گلی میں، مولا نے اس منافق کے چہرے کی طرف دیکھا، پوچھا ہو کدھر سے آ رہے ہو؟ مولا میں ادھر سے آ رہا ہوں۔ فرمایا کیا کھا کے آئے ہو؟ عرض کی مولا میں نے دودھ اور چاول تو نہیں کھائے۔ فرمایا تم نے دودھ اور چاول کھائے ہیں، اور اگر تم ضد نہ کرتے تو مار نہ کھانی پڑتی، صرف دودھ اور چاول کھانے پڑتے۔ اب تم نے دودھ اور چاول بھی کھائے ہیں، ساتھ مار بھی کھائی ہے۔ دوستان محترم،